ابھی میں موجود ہوں یہاں پہ آزادی مارچ میں، اور میرے ساتھ ایک موصوف موجود ہے، میں ان سے بات کروں گا کشمیر کے حوالے سے یہ کیا سمجھتے ہیں. میرا نام محمد ارکم الزمان ہے، کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آزادی مارچ ہو رہا ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے. یہ سارے کی ساری خرابیاں جو عمران صاحب کی جو نئی حکمران کی جماعت کی ہیں، اس میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ کشمیر کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ مظفر آباد کے اندر کے عمران خان صاحب، اور وہاں جا کے اعلان کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں UN کی، میری تقریر ہونے دے، اس کے بعد آ کے میں آپ کو اجازت دوں گا بارڈر لائن توڑنے کے لیے. جب وہ واپس آئے اور آ کے ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر لائن نہیں توڑیں، جو بارڈر لائن توڑ کے اس سائڈ پہ جائے گا وہ انڈیا کا ہم ہی ہے. اور ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ہم یہ عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے ملک کے حکمران بن کر آئے تھے، ایٹم بم لے کے آپ کا ملک بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ ایٹم بم ہم نے قبروں میں جا کے چلانا ہے؟ وہاں پہ آج 88 دن ہو گئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں عزت اور ذلت کی زندگی گزار رہی ہیں. ہمارے بچوں کو، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے. آپ ان کے جسموں کے اوپر کوئی کشمیری، 90% کشمیریوں میں ایسے کشمیری آپ کو نہیں ملیں گے جن کے جسموں کے اوپر آج نشان نہیں ہیں زخموں کے، جو انڈین بمباری کی وجہ سے اور RSS کی سختیوں کا وہ بنے ہیں سارے کے سارے. اور عمران خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کس بات کے کھڑے ہیں؟ یہاں پہ تو میرے ساتھ یہ بھی سارے کے سارے کھڑے ہیں. ہم شغل دیکھنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کے شغل دیکھنا ہے. میں بالکل JUI کا میں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہوں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کو بنایا نہیں ہے. اس کے ساتھ کشمیر پہلی دفعہ مودی نے آ کے اور ہندو گورنمنٹ نے آ کے کشمیر کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہاں پہ صوبے بنا کے کل 31 تاریخ کو انہوں نے وہاں پہ گورنر راج کر دیا، اور گورنروں کی کل حلف برداری ہوئی ہے. کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ ایک بیان تک تو وہ نہیں دے رہے، اور وہ مزے کے ساتھ سودا کر کے پہلے سے آگے یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں کہ بھائی ہندوستان کا سودا. ایسے نہیں ہوتا، آج دنیا بیوقوف نہیں ہے، ساری کی ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اور تم ایسے غدار قسم کے حکمران پاکستان کو ملے ہو، تم کو پاکستان کو ڈبو کے بیٹھ جاؤ گے. اور میں مہربانی ادا کرتا ہوں JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جنہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. اس آدمی کو فوری طور پہ اس منصب سے نیچے اتارا جائے. اتنا خطرناک آدمی تو وزیر اعظم ہونا ہی نہیں چاہیے کسی ملک کے اندر، جس کو کشمیر کے اندر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. کیا کشمیر تمہاری شارک نہیں تھی؟ تمہاری شارک کٹ گئی، تم زندہ کیسے ہو؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. مجھے بچپن سے لے کے میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، میری کتابوں میں مجھے پڑھایا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. میں آج پاکستان کی عوام سے، وزیر اعظم عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اس تمہارے کشمیر کو جو بچپن سے مجھے جھوٹ پڑھایا جا رہا تھا، اس کی شارک کٹی، تم زندہ کیسے ہو؟ مرے کیوں نہیں؟ اگر مرے نہیں، زندہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے عمل کیا کیا؟ تمہاری شارک کاٹ دی گئی ہے، اس کو صوبوں کی شکل دے کے ہندوستان کے ساتھ الگ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ گورنر راج کر دیا گیا ہے. دونوں صوبوں کے اندر گورنر بیٹھ رہا ہے، ان کا پورے کا پورا نظام چل رہا ہے. کشمیریوں کو معصور کر کے رکھ دیا گیا ہے. 88 دن سے کوئی کشمیری گھر سے باہر نکل نہیں رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ یہی تقریر ہے تمہاری UN کے اندر جا کے 2-4 لفظ بول لینے سے؟ کیا اس سے مسلمانوں کا حل ہوگا؟ کیا اس سے کشمیریوں کا حل ہوگا؟ وہاں پہ 25,000 سے زیادہ خواتین کی عزت لوٹ لی گئی ان 88 دنوں کے اندر. اور جو اتنے پچھلے 75 سالوں میں جو بے عزت تھی اور جو عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، اس کا حساب کون دے گا؟ جو پاکستان کے جوان وہاں پہ شہید ہوئے، وہ فوج کے تھے، وہ مجاہدین تھے، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ آج تم خاموشی سے بیٹھ گئے، تمہاری فوج تمہارے ساتھ مل کے بیٹھ گئی. ایسے جرنلوں کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے رہے ہو جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کشمیر کا سودا کر لیا. میں کہتا ہوں وہ کدھر ہے جنرل؟ وہ فوج کدھر ہے؟ وہ مجاہدین کی فورس کدھر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ یہ غزوہ ہند کا باعث بنے گی؟ کدھر ہے وہ غزوہ ہند لڑنے والے؟ ایک عورت کی عزت سے لوٹی گئی، ایک مسلمان مجاہد کا، ایک مسلمان کا خون ساری دنیا کے انسانوں کے خون سے قیمتی ہے. کب تمہاری غیرت جاگے گی؟ کب تم جاگو گے اور ان مسلمانوں کی حمایت کے لیے ان کے لیے تم نکلو گے یہاں سے؟ ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے؟ ہم آزاد کشمیر کے اندر بارڈر کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، تم اوپر سے اعلان کر دیتے ہو کہ جو بارڈر توڑ کے اندر جائے گا وہ ہندوستان کا بیوپاری ہے، وہ دہشت گرد ہے. مجھے بتاؤ، نہ کشمیری یہاں سے سٹیپ اٹھائیں، نہ تمہاری فوج، نہ تم آگے آتے ہو. ہمیں بچپن سے
पढ़ाते हो कि ये कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, और तुम हमें पढ़ाते हो कि पाकिस्तान और कश्मीर एक है। तो जब वक्त आया है, न तुम कश्मीरियों का साथ देते हो, न कश्मीरियों को लेके, न किसी को लेके फौज को कश्मीरियों के साथ आते हो। हम क्या करें, किसके पास जाएं? ये रोना किसके पास जाके रोएं? ना हमें मरने देते हो, ना हमें जीने देते हो। मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी अवाम निकली है, ये तुम्हारी करतूतों का नतीजा है, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि तुम अपनी इस सीट से नीचे उतरोगे और ये पाकिस्तान की सूरत बदलेगी। कश्मीर इंशाअल्लाह, कश्मीर ये अगर पाकिस्तान बाकी रहा तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। और सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, मैं नहीं मानता उस कश्मीर को कि वो इतना सा हिस्सा एक कोने को लेके पाकिस्तान की शारक बना के बैठ जाए। कश्मीर होगा तो लद्दाख से लेके, जम्मू से लेके, और वो वादी से लेके, वो जो इंडिया के कब्ज़े में और चाइना के कब्ज़े में अक्स बल्दिस्तान की शक्ल में है, ये सारे का सारा पाकिस्तान के साथ मिलेगा तो हम उसको पाकिस्तान की शारक बोलेंगे। अदरवाइज हम हरगिज़ इस हिस्से को जो दरिया के किनारे पे लगता हुआ एक छोटा सा गली का टुकड़ा, जैसे खेतों के अंदर खेत का किनारा होता है, इसको हम आज़ाद कश्मीर को हम समझ के बैठ जाएंगे ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हम इस बात को इमरान खान हरगिज़ नहीं मानेंगे। और अगर मैं फ़ौज से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी वक्त है, मैं तैयार हूँ, मेरी फ़ौज, तुम आगे लगो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे आगे करो, मुझे गन दो, मैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके लड़ना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम हर रोज़ मरते हैं ये बात देख देख के कि हमारी बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। RSS के गुंडे आके लूट रहे हैं और हम बैठे यहाँ पे शुगल देख रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कब तक इंतज़ार करवाओगे? कोई गन नहीं दे रहा और हमें हमारे ऊपर उल्टा दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुजाहिदीन को तुमने दहशतगर्द बना दिया। पाकिस्तान के अंदर जहाद की बात की जाए तो डर लगता है कि तुम्हारे अपने ही गुंडे हमें गोली मार देंगे। ये बात कह के कि ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द हरगिज़ नहीं है जो एक मुसलमान की इज़्ज़त की खातिर, जो एक मुसलमान की नामूस की खातिर, जो नामूस रसालत की खातिर अल्लाह के पैगाम को लेके निकला और अल्लाह की मदद की खातिर निकला, और तुम उसको गोली मार के उसको दहशतगर्द करार दे दो। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सोच रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब हम खुद गन उठाएंगे और ये सारी अवाम JUI पाकिस्तान भी हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। और हम उस वक्त नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया।